السلام علیکم، کیسے ہیں عزیز طلباء و طالبات؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میں آپ کی معلمہ رابعہ عقیل آپ کو زوم کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کو جماعت چہارم کی اسلامیت پڑھاؤں گی۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے سبق ایمان و عقائد پڑھا اور تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی، اور لیکچر نمبر 2 میں ہم نے سبق ایمان و عقائد کا کاپی کا کام کیا تھا، اچھی طرح آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں اس سبق کا کام بہت اچھی طرح تحریر کر لیا ہوگا۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے، جس میں ہم سبق زندگی کا مقصد پڑھیں گے اور اچھی طرح اس سبق کو سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ لوگ اپنی جماعت چہارم کی اسلامیت کی کتاب نکال لیجئے تاکہ ہم اس سبق کو پڑھنا اور سمجھانا شروع کریں۔ آپ لوگوں کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، یہ ہماری جماعت چہارم کی اسلامیت کی کتاب ہے۔ بیٹا اسے نکالیے اور اب اس کا صفحہ نمبر 13 نکالیے۔ صفحہ نمبر 13 پر پیارے بچوں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سبق زندگی کا مقصد۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں زندگی کیا ہے۔ بیٹا زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوقات، مخلوق کی جمع ہے، یعنی وہ جاندار جو بنایا گیا ہو یا پیدا کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام مخلوقات کو عطا کردہ بہترین نعمت ہے۔ یعنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں مقصد کیا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس کا ہم عزم کرتے ہیں یعنی ارادہ کرتے ہیں اور اس کو ہم پورا کرنے کی جد و جہد میں لگ جاتے ہیں، جد و جہد یعنی کوشش میں لگ جاتے ہیں، محنت اور لگن کے ساتھ اسے مکمل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مقصد۔ محنت اور لگن کے ساتھ بیٹا جس کام کو کرنے کا ہم عزم رکھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور اس کی جد و جہد یعنی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آج ہمارا سبق ہے زندگی کا مقصد، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات، تمام مخلوق سے افضل مخلوق یعنی انسان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں ہم سب۔ ہم اپنی زندگی کو خالق و مالک کے بتائے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن کر کے اور لوگوں کو اپنی ذات سے فلاح پہنچا کر یعنی فائدہ پہنچا کر ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور دوسروں کے کام آ سکیں۔ بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا فرمائی یعنی دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، یعنی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ زمین، سورج، چاند، ستارے، جانور اور پرندے سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں بیٹا ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ کائنات کی یعنی دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جیسے چاند اور سورج اللہ تعالیٰ نے بنائے نا پیارے بچوں، تو کس لیے بنائے ہیں؟ روشنی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن عطا کرتا ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے، دن بھر میں ہم نے اپنے سارے کام انجام دینے ہیں، سارے کام ہم نے کرنے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو رات اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نے رات میں آرام کرنا ہے، کیونکہ آرام بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا جانور بنائے تو جانوروں پر بہت سے جانوروں کی ہم سواری کرتے ہیں،
اور بہت سے جانوروں کو ظاہر سواری بھی کرتے ہیں اور ہمارے خوراک کے کام بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی ہم ان کا گوشت استعمال کرتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں، انڈے استعمال کرتے ہیں، تو بیٹا یہ ساری ہماری ضروریات ہیں اور جو ہمیں جانوروں سے ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یعنی کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ بیٹا ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا مقصد بتاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ بیٹا جنات کون ہیں؟ جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جیسے ہم مخلوق ہیں اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، لیکن جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے اور انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت میں مصروف رہتے ہیں جنات، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم انسان ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، کیونکہ بیٹا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے ہے۔ اب کتاب کا صفحہ نمبر 14 نکال لیجئے۔ بیٹا کھانا پینا سونا اور دنیا کے سارے کام ہماری ضروریات ہیں، یعنی ہماری ساری ضرورتیں، ہمیں کھانا بھی ضروری ہے، پینا بھی ضروری ہے اور سونا بھی ضروری ہے، یہ سب دنیا کے کام ہیں ہمارے، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی اگر ہم کھائیں گے نہیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، سوئیں گے نہیں تو زندہ نہیں رہ سکتے، پانی نہیں پئیں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے، سارے دنیا کے کام ہیں اور یہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو کام عبادت بن جائے گا۔ یہاں پہ بہت ہی ضروری بات بچوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب کبھی ہمیں بولا جاتا ہے کہ عبادت کرو، اللہ کی عبادت، تو ہمارے دماغ میں فوراً آتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے اور یہ اللہ کی عبادت ہے۔ نہیں بیٹا، اللہ کی عبادت اللہ کا حکم ماننا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا تاکہ وہ ہماری ہدایت ہمیں ہدایت دے سکیں، ہمیں ہماری رہنمائی کر سکیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن پاک میں حکم دیتا ہے، اور وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی ذات کے مطابق، یعنی جیسی زندگی وہ گزارا ہے، جیسی زندگی انہوں نے، ویسی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بن جائے گا، بہترین عمل بن جائے گا۔ اور بیٹا حضور پاک کے مطابق یعنی ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر عمل سے، یعنی ہر عمل سے، ہر کام سے، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو محبت تھی، اس لیے جو مسلمان اپنا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت، بیٹا سنت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کے کیے ہوئے کام کو، جیسے کہ وہ کس طرح پانی پیا کرتے تھے، کس طرح بیٹھا کرتے تھے، کس طرح سویا کرتے تھے، کس طرح بولا کرتے تھے، سارے کام وہ اپنے دن بھر میں جو انجام دیا کرتے تھے، بیٹا اسے سنت کہتے ہیں۔ ایک سادہ سا عمل ہے نا بیٹا، ایک سادہ سا عمل کہ اگر ہم دن میں کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں نا، ہم اگر وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو بیٹا وہ ہمارا وہ کام کیا بن جائے گا؟ ہماری عبادت بن جائے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پانی پیا کرتے تھے؟ بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 سانسوں میں۔ تو یہ اگر ہم اس عمل کے مطابق پانی پئیں گے نا بیٹا
تو وہ بھی ہمارا عبادت بن جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے ہمارے پانی پینے کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر اچھی بات سننے کے بعد، کہنے کے بعد ہمیں سبحان اللہ ضرور کہنا چاہیے بیٹا، کیونکہ اس عمل سے، دل اور زبان سے سبحان اللہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے، اس لیے ہمیں لازمی کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہم نے پانی پیا، اور پانی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس کام کو، اس عمل کو ثواب کا اجر دے دیا، عبادت کا اجر دے دیا، اور ہمیں ثواب عطا کر دیا۔ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے، تو بیٹا آپ سب کو پتہ ہے نا کہ آخرت کیا ہے؟ یہ جو ہم زندگی جی رہے ہیں بیٹا، یہ زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے، سب کو موت آنی ہے، تمام جاندار چیز انسانوں کو موت آ جانی ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دوسری زندگی، اور وہ ہے آخرت کی زندگی۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ آخرت کی زندگی میں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، اور وہ دن کون سا ہوگا آخرت کی زندگی میں؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کسی رشتہ دار کی فکر نہیں ہوگی، کسی کو بھائی کی فکر نہیں ہوگی، بہن کو بہن کی فکر نہیں ہوگی، ماں کو بیٹی کی یا بیٹے کو ماں کی، کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ سب کو اگر فکر ہوگی تو اپنے اعمال کی ہوگی، اور وہ کیوں ہوگی بیٹا اعمال کی؟ کیوں؟ اس لیے ہوگی کہ جس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ اس لیے سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ اور ایک نہ ایک دن بیٹا ہم سب نے، کوئی تھوڑے دن جیے گا، کوئی زیادہ دن، یعنی کچھ سالوں کا فاصلہ ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر دے کر دنیا میں بھیجا ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، لیکن ایک دن ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں گی کہ بیٹا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے نا، تو آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے۔ اب آخرت کی تیاری کی میں آپ کو مثال اس طرح دیتی ہوں کہ جب بھی آپ لوگوں کے ایگزامز ہوتے ہیں، آپ لوگ بہت ساری تیاری کرتے ہیں نا، تیاری کر کے پھر آپ اپنے اسکول آتے ہیں، اسکول میں آپ کو پیپر دیا جاتا ہے، اس میں آپ اپنا پیپر سولو کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، پھر آپ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ تو جو یہ پیپر آپ سولو کر رہے ہیں نا، یہ ہماری زندگی ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور پھر آپ لوگوں کا رزلٹ نکلتا ہے، رزلٹ ڈے آپ لوگوں کا، آپ کو ڈیٹ دی جاتی ہے، اور اس تاریخ پر آپ لوگوں کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے، وہ ہے ہمارے آخرت میں قیامت کا دن۔ یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں آپ جو کچھ بھی امتحان میں لکھیں گے، جو کچھ بھی عمل ہوں گے، آپ کے کام ہوں گے، آپ کی نیکیاں ہوں گی، آپ کی اچھائیاں ہوں گی، یا پھر آپ کی برائیاں ہوں گی، برے کام ہوں گے، سب فرشتے کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ کتاب کھولی جائے گی، جس سے فیصلہ ہوگا کہ آپ کو دوزخ میں بھیجنا ہے یا جنت میں بھیجنا، اور اس کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو دوزخ جو ہے نا بیٹا، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کو گھر کا کام بتاتی ہوں کہ آپ کو یہ صفحہ نمبر 15 نظر آ رہا ہے بیٹا، اس میں 1 سے لے کر 6 تک خالی جگہ آپ نے کتاب میں ہی کرنی ہے، یہ کام آپ نے کاپی میں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب میں آپ کو گھر کا کام لکھوا دیتی ہوں، یہ تو آپ نے خالی جگہ کرنی ہے۔ اب آپ لوگ ڈائری میں گھر کا کام لکھ لیجئے۔ یہ ہمارا گھر کا کام ہے، سبق زندگی کا مقصد کی بلند خوانی کرنا ہے، یعنی ابھی جو سبق میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اس کو اچھی طرح پڑھیے گا، اور سبق زندگی کا مقصد کا کاپی میں صفحہ عنوان بنانا ہے آپ نے، تاکہ لیکچر نمبر 4 میں ہم اس سبق کا کام شروع کر سکیں۔ آپ نے صفحہ عنوان بہت ہی اچھی طرح بنانا ہے، اور کتاب کا صفحہ نمبر 15 پر موجود جو میں نے آپ کو خالی جگہ دکھائی تھی وہ بھی آپ نے کتاب میں ہی کرنی ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3، جس میں ہم نے سبق زندگی کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھایا،
اور اچھی طرح اس کی وضاحت کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور میں نے آپ کو جو گھر کا کام دیا ہے اسے بھی کر لیجئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔